جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی پیاس ہے، کیوں نہ پانی پی لوں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں تو بی بی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے، بیٹی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے اور پانی کو ہاتھوں سے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر عمر بن سعد اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہونے پر تھا، اور ادھر سے حسینیت پر جان کو قربان کرنے والے، حسین کے نام پر اپنی جان کو لٹانے والے بھی تیار تھے، شہید ہونے کو تیار تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بھانجے کی قربانی کے بعد، شہادت کے بعد، یعنی اون و محمد کی شہادت کے بعد، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، بچوں کو دیکھ کر رو رہی ہیں، بچوں کی پیاس کو دیکھ کر، بچوں کی آہ کو دیکھ کر تڑپ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں لپٹ جاتی ہیں اور زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ حضرت عباس اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، اے بیٹی سکینہ، کیا ہوا؟ کیا وجہ ہے جس نے میری بیٹی کو رلایا ہو؟ کیا وجہ ہے؟ امام علی مقام کی اس خادمہ پر قربان جائیے بی بی سکینہ کی ذات پر۔ بی بی سکینہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہیں، اے میرے چچا جان، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، بچے پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، بچے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بچوں کی ان حالت کو دیکھ لوں۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے سامنے بچے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہوں۔ اے چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے قبضہ و اختیار میں حوض کوثر ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے قبضے میں حوض کوثر رکھا ہے، لیکن ان کی امت نے ہم پر آج پانی کو بند کر دیا ہے۔ اس سے مشکل کیا وقت ہوگا کہ دشمنان دین ہمارے خون کے پیاسے ہیں، کم سے کم بچوں پر تو رحم کریں، ہمیں چھوڑ دیں لیکن بچوں پر رحم کریں، بچوں کو پانی دے دیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا آج اگر ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی اولاد بھوکی رہ جاتی ہے تو اللہ اکبر، میرا رب گواہ ہے کہ اس کی ماں یا اس کا باپ ہر کہیں سے، حتیٰ کہ ہر کوشش کر کے اپنی اولاد کے پیٹ کو پالتا ہے، چاہے اپنی جان کی بازی کیوں نہ کھیلے جائے، اپنی اولاد کے شکم کو بھرتا ہے۔ بتائیے اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جس کی اولاد پیاس کے لیے تڑپ رہی ہو، اور ایک وقت کی پیاس نہیں بلکہ مسلسل پیاس کے لیے بچے تڑپ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں لپٹ کر رونے لگتی ہیں، اے میرے چچا جان، بچوں کے لیے پیاس کا، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں تاکہ بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ اے چچا جان، نہر فرات سے پانی لے آئیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بیٹی سکینہ کی فریاد کو سنتے ہیں تو اپنے کاندھے پر مشکیزہ ڈالتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگتے ہیں، تبھی امام علی مقام راستے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس سے فرماتے ہیں، اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ اے عباس کہاں کا سفر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے امام، اے امام علی مقام، میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر واری جائے۔ اے میرے امام، مجھ سے سکینہ کی فریاد، بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، بچوں کا بلکنا، بچوں کا پیاس کے لیے تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ میں نہر فرات سے عمر بن سعد کے لشکر سے، عمر بن سعد سے پانی کو لے کر آتا ہوں، بچوں کی پیاس کی خاطر میں عمر بن سعد سے لڑوں گا جا کر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس سے ارشاد فرماتے ہیں، اے حضرت عباس، تم ہی تو دین کے علمدار ہو، تم ہی تو دین کا عالم ہو، اگر تم چلے گئے جان لینا کہ یقیناً جو عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے جائے گا اس کی موت پکی ہے، اگر آپ چلے گئے تو میرا سہارا کون بنے گا؟ آپ کا میرے ساتھ رہنا مجھے بہت حوصلہ دیتا ہے، آپ جب میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ خدا کے واسطے نہ جائیں، دشمنان دین سے، دشمنان دین کے پاس نہ جائیں، خدا کے واسطے رک جائیں۔
لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے امام، ایسی زندگی سے تو وہ موت اچھی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر قربان ہو جائے، شہید ہو جائے۔ اے میرے امام، مجھے جانے دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں دشمنان دین میں گھس کر ان کی نہر سے پانی لے کر آؤں، مجھ سے بچوں کی پیاس کو نہیں دیکھا جاتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت عباس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اپنے کاندھے پر مشکیزہ ڈالتے ہیں اور دشمنان دین کے سامنے، عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمر بن سعد سے کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، آج میں تیرے پاس اس لیے نہیں آیا کہ میں مجبور ہوں، میری کوئی کمی ہے، میری کوئی وجہ ہے، میرا کوئی تجھ سے کام آ پڑا ہے، بلکہ میں اپنے بچوں کی خاطر تجھ سے آج پانی کو طلب کرنے آیا ہوں۔ ہمیں چاہے تو پانی نہ دے، لیکن ہمارے بچوں کو پیاسا نہ چھوڑ، ہمارے بچے پیاس کی شدت سے مرے جا رہے ہیں، اے عمر بن سعد ہمارے بچوں کو پانی دے دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی تو چھوٹی چھوٹی اولاد ہوگی، چھوٹی چھوٹی اولاد کے صدقے میں اپنی اولاد کو سوچتے ہوئے یقیناً وہ پانی دے دے گا۔ حضرت عباس عمر بن سعد کے لشکر سے کہتے ہیں، اے لشکر عمر بن سعد، مجھے پانی چاہیے، میرے بچے پیاس کی شدت سے مرے جاتے ہیں، مجھے پانی دے دو۔ لیکن اللہ اکبر، وہ منظر کیا ہوگا جب دشمنان دین نے امام علی مقام کے اس غلام سے کہا تھا، اے حضرت عباس، ہم تمہیں پانی تو دے دیں گے لیکن تمہیں یزید کی بیعت قبول کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، تمہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ لیکن امام علی مقام کے اس غلام کے جواب پر قربان جائیے۔ حضرت عباس دشمنان دین کو للکارتے ہوئے سینہ تان کر دشمنان دین کو کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، اے عمر بن سعد کے لشکر، سوچ لو اور جان لو، اس غلام کی جان تو جا سکتی ہے لیکن کبھی یزید فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن کسی فاسق کی بیعت کو قبول نہیں کرنے والا۔ میں امام علی مقام کا غلام ہوں، میں امام علی مقام کے در کا کتا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ٹکڑوں پر میں پلنے والا ہوں، میں کسی فاسق و فاجر کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ عمر بن سعد حضرت عباس سے کہتا ہے، اے عباس، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، مان جاؤ اور یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ عمر بن سعد اپنے لشکر میں سے کسی سے کہتا ہے، اے میرے ہمراہ، اے میرے ساتھیوں، جاؤ اور عباس کو سمجھاؤ کہ وہ مان جائے اور یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ جاؤ اور عباس کو سمجھاؤ کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ یزیدی لشکر میں سے، عمر بن سعد کے لشکر میں سے شمر لعین اٹھتا ہے اور حضرت عباس کی جانب چلا جاتا ہے۔ حضرت عباس سے عرض کرتا ہے، اے عباس، میں یزید کا، عمر بن سعد کا ایلچی ہوں، میں تمہیں یزید کی بیعت کو قبول کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ یزید کی بیعت کو قبول کر لو، تمہیں پانی بھی دیا جائے گا، تمہیں دنیا کی ہر دولت سے مالا مال کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں یزید کی بیعت کو قبول کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس فاسق و فاجر کی طرف جب ایک نگاہ جلالی سے دیکھتے ہیں تو وہ فاسق و فاجر اپنے لشکر کی طرف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سینہ تان کر لشکر عمر بن سعد کو یہ کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، اے عمر بن سعد کے لشکر، میں یزید کے ٹکڑوں پر نہیں پلتا، میں امام علی مقام کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں اور جو بھی آپ کے راستے میں آتا ہے اس کو ریزہ ریزہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی گردنوں کو، ان کی گردنوں کو قلم کرتے جاتے ہیں جیسے گاجر و مولی کٹ رہی ہوں، اپنے راستے کو صاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی پیاس ہے، کیوں نہ پانی پی لوں۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں تو بی بی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے، بیٹی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے اور پانی کو ہاتھوں سے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں کہ تو پانی پی لے،
گھوڑا بھی پانی کو نہیں پیتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو امام علی مقام کا غلام تھا۔ گھوڑا بھی پانی کو نہیں پیتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے کو اپنے کاندھے پر لٹکاتے ہیں اور اپنے خیمے کی طرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دشمنوں کے درمیان سے نکلتے جاتے ہیں، اور جدھر سے آپ نکلتے جاتے ہیں ادھر سے دشمنان دین تباہ و برباد ہوتے نظر آتے ہیں۔ عمر بن سعد اپنے لشکر سے کہتا ہے، تم تو بہت ماہر ہو، تم تو بہت طاقتور ہو، آج تمہاری طاقتیں کہاں چلی گئی؟ آج تمہاری وہ مہارت کہاں چلی گئی ہے؟ آج جو بھی عباس کو روکے گا میں اسے اس دنیا کی دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ حریثہ بن زید کو اس دنیا کی مال و دولت کا لالچ آ جاتا ہے اور حضرت عباس کا راستہ روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بازو کو پکڑ لیتے ہیں جب وہ آپ پر وار کرتا ہے، لیکن دشمنان دین پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا بایاں بازو کٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اپنے مشکیزے کو جو آپ نے بی بی سکینہ کے لیے لے جا رہے تھے، جو آپ بچوں کے لیے لے جا رہے تھے، جو چھوٹے چھوٹے پیاسے، جو بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، ان کے لیے لے جاتے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ بچے بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، اپنے دوسرے بازو پر اس مشکیزے کو ٹانگ لیتے ہیں۔ دشمنان دین دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ آپ اس مشکیزے کو اپنے دانتوں سے باندھ لیتے ہیں اور دشمنان دین سے جم کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں بی بی سکینہ تو خوش ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ کے بازو کٹے دیکھتی ہیں تو غم زدہ ہو جاتی ہیں۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ اے امام دیکھیے نا حضرت عباس کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عباس پر عمر بن سعد کا لشکر پورا کا پورا لشکر آپ پر تیروں کی بارشیں کر دیتا ہے اور آپ وہیں پر گر جاتے ہیں، وہیں پر تھم جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن سعد کہتا ہے، اے امام آؤ اور اپنے اس شہزادے کی بھی لاش کو لے جاؤ، اپنے اس عباس کی لاش کو لے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس دنیا سے الوداع نہیں کہتے ہیں، امام علی مقام کی باہوں میں آتے ہیں اور امام علی مقام سے کہتے ہیں، اے میرے امام بی بی سکینہ سے کہنا میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس اتنی بات کہہ کر اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بھائی لشکر عمر بن سعد کو حکم دیتے ہیں، اے عمر بن سعد ہم لوگ زینب کے بیٹے نہیں ہیں، ہم لوگ امام علی مقام کے بھانجے نہیں، بلکہ ہم لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے ہیں، ہمیں ہلکے میں مت لینا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام سے عرض کرتی ہیں کہ اے بھائی حسین ہم پر مشکلات کا وقت چل رہا ہے، مشکلوں نے ہم لوگوں کو چاروں طرفوں سے گھیر رکھا ہے، ہم مشکلوں میں چل رہے ہیں، ہم پر مشکلات کا وقت ہے، اس سے زیادہ کیا مشکل وقت ہوگا کہ دشمنان دین نے ہم پر پانی کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا کہ دشمنان دین، دشمن ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کیوں نہ ہم کو صدقہ ادا کرنا چاہیے، کیوں نہ ہمیں صدقہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا مشکل وقت گزر جائے۔ حیرت کی بات تھی، امام علی مقام حیرت میں تھے کہ ہم پر کون سی مالیت ہے، کون سا مال ہم پر ہے جسے ہم صدقہ کریں، ایسا کون سا مال ہے جسے ہم صدقہ کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حیرت میں تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سے عرض کرتی ہیں، اے میرے بھائی میں جانتی ہوں کہ ہم پر مال و دولت نہیں، میں جانتی ہوں کہ ہم پر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں جانتی ہوں ہم پر کوئی مالی چیز نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک مال و دولت سے زیادہ قیمتی شے ہے، اور وہ شے کون سی ہے؟ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ میرے پاس اون و محمد ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کا صدقہ ادا کروں، میں ان کو صدقہ کروں، اس سے ہمارا مشکل وقت گزر جائے گا انشاءاللہ۔ امام علی مقام نے جب اپنی بہن کی زبان سے اتنا سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
آپ اشکبار ہو گئے۔ اے بہن، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ کیوں اپنے لخت جگر کو اپنے آپ سے جدا کر رہی ہو؟ کیوں اپنی مال و دولت کو اپنے آپ سے جدا کر رہی ہو؟ اپنی آنکھوں کے چین کو کیوں قربان ہونے کے لیے بھیج رہی ہو؟ اے میری بہن، ہوش میں تو ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بہن، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بھانجوں کو قربان کر دوں۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کے لخت جگر کو اس کی ماں سے جدا کر دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے تمہاری آنکھوں کے چین کو چھین لوں۔ میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں اپنے بھانجوں کو قربان ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں خود قربان ہو جاؤں گا، لیکن اپنے بھانجوں پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام کے قدموں میں گر جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں، اے میرے بھائی، میرے اس چھوٹے سے تحفے کو قبول فرما لیجئے تاکہ اس سے صدقہ ادا ہو جائے اور انشاءاللہ مشکل وقت ہم لوگوں سے دور ہو جائے گا۔ بھائی اور بہن میں یہ جد و بحث چل رہی ہے کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ انہیں بھیج دیجئے، بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے بھانجوں کو قربان نہیں کر سکتا۔ تبھی عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں امام علی مقام کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور آپ بھی رونے لگتے ہیں اور اپنے ماما جان سے عرض کرتے ہیں، اے مامو جان، ہم لوگوں کو شہید ہونے کی اجازت دیجیے۔ ہمیں دین اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمانا ہے، ہمیں دین اسلام کو عروج پر لے جانا ہے اور ان ظالموں کو بتا دینا ہے کہ دین حق ہے تو اسلام ہے، ایک ہی دین ہے اس دنیا میں اور وہ دین اسلام ہے اور وہی حق ہے۔ ان لوگوں کو بتا دینا ہے کہ دین اسلام ہی حق دین ہے، اس دین پر جو چلے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا اور جو اس دین سے پھر جائے گا یقیناً وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اے امام علی مقام، اے مامو جان، ہم لوگوں کو میدان کربلا میں، میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے ہیں، لیکن بچوں کی سادگی کو دیکھ کر، حضرت زینب کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ سے رکا نہیں جاتا ہے۔ عون و محمد دونوں عرض کرتے ہیں، اے مامو جان، ہمیں ہلکے میں مت لیجئے، ہم دونوں کے دل شیر خدا کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم لوگوں کے بازوؤں میں شیر خدا کی طاقت ہے، ہم لوگوں کے سروں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھا ہے۔ ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ اے مامو جان، ہم لوگوں کو بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ بتائیے کیا حال ہوگا امام علی مقام کا جب اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے رہے ہوں گے۔ آپ جانتے تھے یقیناً جو وہاں جائے گا واپس نہیں آنے والا ہے، شہید ہو کر ہی واپس آئے گا، لیکن امام علی مقام جب عون و محمد اور اپنی بہن کے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں تو آپ سے نہیں روکا جاتا، آپ دونوں کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر تو کیا کہنا تھا۔ عون و محمد دونوں بچے سینہ تان کر عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ملنے کے بعد دونوں بھائی عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمر بن سعد کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمنان دین کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، تجھ میں اور تیرے لشکر میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم میرے نانا جان کے، میرے مامو جان کے دین کو اس دنیا سے مٹا سکے۔ تیرے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں، تیرے لشکر میں اتنی ہمت نہیں۔ اے لوگو، آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہوگا جب خانہ کعبہ کو ظالموں نے ڈھانے کی کوشش کی تھی، اللہ رب العزت نے ابابیل کے لشکر سے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس دین کی حفاظت میرا رب کرنے والا ہے۔ اے یزیدی لشکر، اے عمر بن سعد، تیرے لشکر میں اور تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو دین اسلام کو مٹا سکے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹوں کو، عون و محمد کو، میدان کربلا میں جانے سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ بیٹا، جب تم عمر بن سعد کے لشکر کے سامنے ہو تو یہ مت کہنا کہ میں زینب کا بیٹا ہوں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم امام علی مقام کے بھانجے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم امام علی مقام کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے ہیں۔ دونوں بھائی لشکر عمر بن سعد کو حکم دیتے ہیں، اے عمر بن سعد، ہم لوگ زینب کے بیٹے نہیں ہیں، ہم لوگ امام علی مقام کے بھانجے نہیں، بلکہ ہم لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رکھوالے ہیں، ہمیں ہلکے میں مت لینا۔ عمر بن سعد
جب دونوں بچوں کی دہاڑ کو دیکھتا ہے، جب دونوں بچوں کے حوصلے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے بچوں، ابھی تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم میرے لشکر کو تباہ کر سکو، میرا بال باقا کر سکو، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، تمہارے اندر واقعی جنون ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے میرے لشکر میں شامل ہوں۔ اور جب میدان کربلا میں اون و محمد کی تلواریں لہراتی ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے گاجر و مولی کٹ رہی ہوں، گاجر و مولی کی طرح کسی کی لاشیں گر رہی ہوں، کسی کی گردنیں قلم ہو رہی ہوں۔ امام علی مقام کے دونوں بھانجوں نے لشکر عمر بن سعد میں تہلکہ مچا رکھا تھا، لشکر یزیدیت کو، لشکر یزیدی کو ہلا رکھا تھا، اور ہلاتے بھی کیسے نہیں، آپ کے ہاتھ میں شیر علی خدا کی طاقت تھی، آپ کے ساتھ مولا علی کائنات کی دعائیں تھیں، آپ کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ جب آپ کی تلوار چلتی تو ایسا لگتا تھا جیسے گاجر و مولی کٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! چھوٹے چھوٹے دو بچے، لگ بھگ 10 سال کی عمر کے دو بچے یزیدی لشکر میں، عمر بن سعد کے لشکر میں گھس کر عمر بن سعد کے لشکر کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے اون محمد کے حوصلے پر، کیا حوصلہ دیا ہے میرے رب نے، کتنا بلند حوصلہ بخشا ہے میرے رب نے اون محمد کو۔ قربان جائیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوصلے پر کہ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان کربلا میں لڑنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یقیناً آپ جانتی تھیں کہ میرے بیٹے شہید ہو کر آئیں گے، لیکن پھر بھی دل پر پتھر رکھتے ہوئے مصطفیٰ کریم کے دین کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں لڑنے کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ جب آپ دونوں اپنی تلواروں کو لہراتے ہیں تو لشکر یزیدی بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، لشکر یزیدی میں ایک سنسنی پیدا ہو جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے، اے میرے جان نثارو، اے مجھ پر جان کو قربان کرنے والو، ان دونوں کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ آج رک جائیں گے، تھم جائیں گے، ان کو ختم کر پانا ممکن نہیں ہے، یقیناً یہ لوگ ایسے نہیں ختم ہو سکتے، ان پر ایک جٹ ہو کر حملہ کیا جائے۔ آپ اون محمد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یزیدی لشکر میں، عمر بن سعد کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بتائیے چھوٹے سے بچے، چھوٹے چھوٹے دو بچے یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں، عمر بن سعد کے سامنے دہاڑتے ہیں اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اچانک سے ایک تیر چھوٹے بھائی کے سینے پہ آ کے لگ جاتا ہے اور ایک بھائی اس تیر کو نکالتا ہے، تبھی دشمنان دین پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں اور اس بھائی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بن سعد امام علی مقام کو للکارتا ہوا کہتا ہے، اے امام علی مقام، آؤ اور ان دونوں کی بھی لاش کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ دونوں کی لاش کو دیکھتی ہیں، آپ زار و قطار رونے لگتی ہیں، کیونکہ آپ ہی دونوں آپ کی آنکھوں کا چین تھے، آپ کے دل کا قرار تھے، روتی کیسے نہیں؟ کس طرح آپ کا دل بے چین نہیں ہوتا؟ دنیا ہی کی مثال لے لو نا، جب ہماری اولاد ہم سے جدا ہوتی ہے تو ہمارا دل کتنا پریشان ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے محبت کریں اور وہ ہم سے جدا ہو جائے تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اون محمد، آپ کی جدائی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ لیکن آپ کے حوصلے پر قربان جائیے، لیکن ہمت نہیں ہارتے، آپ نے ایسی حالت میں بھی 40 یزیدیوں کو زمین پر بچھا دیا تھا، 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دم توڑ دیتے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں یزید اور امام علی مقام کی جنگ بھی تھمی نہیں تھی، جنگ زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے بعد یزیدی لشکر امام علی مقام کو للکارتا ہے، معاذ اللہ، اے امام علی مقام، اور کوئی غلام بچا ہو تو بھیج دیجئے، ہم اس کا بھی سر قلم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کو چنوتیاں دیتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پرجوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے امام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں، میں یزیدی لشکر کو ابھی ڈھیر کر آتا ہوں۔
میں جنگ میں جانے کی آپ سے اجازت مانگتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں دشمنان دین کو اس زمین پر ریزہ ریزہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی وہب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی شادی کو بھی 15 دن گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی نوجوان ہیں، ابھی آپ کی عمر نوجوانی کی ہے، ابھی آپ کی شادی کو 15 دن ہوئے ہیں۔ بتائیے مجھے وہ کون سا جوان ہے، ایسا کون سا جوان ہوگا جو 15 دن کی بیوی کو چھوڑ کر میدان کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے آ پہنچا ہو؟ بتائیے مجھے ایسا کون سا نوجوان ہے جس کی شادی کو ابھی 15 دن گزرے ہوں اور وہ شخص میدان کربلا میں دشمنان دین کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس دنیا میں تو میرے گمان میں آج کل کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں۔ لیکن قربان جائیے شہدائے کربلا پر، جنہوں نے نہ اپنی بیوی کو دیکھا، نہ اپنی والدہ کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ لوگ امام علی مقام کی محبت میں اور دین اسلام کی خاطر قربان ہو گئے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی ہیں جن کی شادی کو بھی 15 دن گزرے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں آپ سے کہتی ہیں، بیٹا میں نے تجھے جنم دیا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا ہے، میں نے تیرے بچپن کو دیکھا ہے، میں نے تجھے سنوارا ہے، میں نے تیری شادی کی ہے۔ آج میں چاہتی ہوں کہ تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں چلا جا، امام علی مقام کا بازو بن جا۔ بتائیے مجھے ایسی کون سی ماں ہے جو اپنے لخت جگر کو قربان ہونے کے لیے بھیج دے؟ ایسی کون سی ماں ہے جس ماں نے بچپن سے اپنے بیٹے کو پالا پوسا ہو، اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہو اور اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھیج دے؟ بتائیے مجھے ایسی کون سی بیوی ہے جس کی شادی کو بھی 15 دن گزرے اور وہ بیوی اپنے شوہر انعامدار کو میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے بھیج دیتی ہے؟ میدان کربلا میں حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے امام علی مقام، یہ میرا نوجوان تحفہ قبول کیجئے، میں اپنے بیٹے کو آج یزیدی لشکر پر حاوی ہونے کے لیے لے کر آئی ہوں، میرا بیٹا آج یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی امام علی مقام کے قدموں میں گر جاتی ہے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے امام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں چاہتی ہوں کہ آج میرا شوہر آپ کے لیے لڑے، دین اسلام کی خاطر لڑے، اور اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میرا سہاگ باقی رہے گا، میں پرواہ نہیں کرتی اپنے سہاگ کی، میں چاہتی ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس دنیا میں ڈنکا بجاتا رہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے قدموں پر میرا شوہر قربان ہو جائے۔ پھر حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگتے ہیں، اے امام علی مقام، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے میدان کربلا میں یزیدیوں کو للکارنے کی اجازت دیجیے تاکہ میں آج یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر دوں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری بیوی میرے لیے بے قرار رہے گی، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری ماں میرے لیے پریشان ہوگی، مجھے پرواہ نہیں ہے اپنے اہل و عیال کی، مجھے پرواہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے دین کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو آپ کی عزت کی پرواہ ہے، مجھے ناموس رسالت کی پرواہ ہے۔ میں آج شہید بھی ہو جاؤں تو میرے لیے باعث فخر ہے۔ اے میرے امام، یہ بھی کوئی جینا کہلاتا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، بلکہ زندگی تو وہ کہلاتی ہے جو آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ میرے امام، زندگی تو وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری جائے، مصطفیٰ کریم کے دین کو بچانے کی خاطر گزاری جائے، زندگی وہ کہلاتی ہے، یہ بھی کوئی جینا کہلاتا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں آج آپ کی بارگاہ میں آپ کے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر قربان ہو جاؤں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ آج جو بھی
یزیدی لشکر میں گھس گیا، آج ہمارا ساتھی جو بھی یزیدی لشکر میں گھس جائے گا اس کی شہادت پکی ہے، اس کو شہید ہونا لازم ہے۔ امام علی مقام جانتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے ارشاد فرمایا، اے وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا لخت جگر تم سے جدا ہو جائے۔ ان کی بیوی سے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا تمہارا سہاگ اجڑ جائے۔ حضرت وہب سے ارشاد فرمایا، اے وہب، ابھی تمہاری شادی کو 15 دن ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جائے۔ تینوں ماں، بیٹے اور بیوی امام علی مقام کے قدموں سے لپٹ کر روتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، میرے بیٹے کو اجازت دیجیے، میرے شوہر نامدار کو اجازت دیجیے کہ یہ یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت وہب کو اجازت دی کہ اے وہب، جاؤ اور یزیدی لشکر کو ہلا ڈالو، یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی اجازت ملنے کے بعد یزیدی لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے ہیں۔ عمر بن سعد ڈر جاتا ہے کہ اس غلام میں کچھ تو ہے، کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ امام علی مقام کی دعائیں ساتھ تھی نا، آپ کی تلوار میں امام علی مقام کی طاقت تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر گئے تھے، طاقت کیسے نہیں ہوتی؟ عمر بن سعد کا لشکر خوف زدہ ہو جاتا ہے، یزیدی لشکر میں خوف برپا ہو جاتا ہے، یزیدی لشکر ڈرتا ہے۔ پھر عمر بن سعد اپنے ایک غلام جس کا نام محکم بن طفیل جو کہ شامی شہ سوار تھا، اس کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس امام علی مقام کے غلام کو زمین پر ریزہ ریزہ کر دو۔ عمر بن سعد کا غلام بھی طاقتور تھا اور یہ امام علی مقام کا غلام بھی شیر تھا، کسی سے ڈرنے والا تھوڑی تھا۔ امام علی مقام کا غلام تنے تنہا یزیدی لشکر کے سامنے یزیدی لشکر کو للکار رہا تھا، تبھی عمر بن سعد کا غلام حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اپنی تلوار کو لہراتا ہوا آتا ہے، جیسے کہ آج میں اسے ختم کر دوں گا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی تلوار کو ہواؤں میں لہراتے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس یزیدی لشکر کے غلام کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اس تجربے کار کو زمین پر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہیں کہ اے یزیدی لشکر، اے یزید، اے عمر بن سعد، اور کوئی بچا ہے تو بھیجو۔ تمام کے تمام لشکر میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، عمر بن سعد گھبرا جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اے سپاہیوں، کیا ڈر گئے؟ تم تو ماہر ہو، تم تو تلوار بازی میں ماہر ہو، تم تو ایک عظیم جنگجو ہو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ وہ ڈرتے کیسے نہیں؟ آپ کی تلوار میں امام علی مقام کی طاقت تھی، ڈرتے کیسے نہیں؟ جب یزیدی لشکر سے کوئی نہیں آتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی، تو خود ہی حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، عمر بن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، عمر بن سعد کے کئی غلاموں کو اپنی تلوار کی ڈھال بنا دیتے ہیں، زمین پر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ان کو خدشہ تھا، خوف تھا کہ یہ ایسے ختم نہیں ہونے والا، یہ تو ہمارے لشکر کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، کیوں نہ اس پر ایک جٹ ہو کے حملہ کیا جائے، کیونکہ شیر کبھی خالی نہیں رہتا، شیر کبھی تنہا نہیں رہتا، شیر کو تو شکار چاہیے ہوتا ہے نا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر میں گھسے ہوئے ہیں، یزیدی لشکر پر حملہ آور ہیں، یزیدی لشکر آپ پر ایک جٹ ہو کر حملہ کر دیتا ہے اور تیروں کی بارشیں کرتا ہے، آپ کے گھوڑے پر تیر لگتا ہے، آپ کے گھوڑے کی پیشانی پہ آ کے تیر لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کے سینے پر بھی ایک تیر لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ہمت نہیں ہارتے۔ آپ نے ایسی حالت میں بھی 40 یزیدیوں کو زمین پر بچھا دیا تھا، 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دم توڑ دیتے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ یزیدی لشکر عمر بن سعد امام علی مقام کو للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام علی مقام، اپنے اس غلام کو لے جائیے، کیونکہ یہ اب زمین سے اٹھنے والا نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب ان کی قربانی کو قبول فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے بیٹے کی لاش کو اپنی گودی میں بھر کر لاتی ہیں اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ہاتھوں میں رکھ دیتی ہیں۔ جب حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ کی لاش مبارک کو دیکھتی ہیں، ایک چیخ مارتی ہیں اور وہ بھی اس دنیا سے الوداع کہہ دیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، دین اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرے سامنے لاکھوں کی فوج ہے یا ہزاروں کی فوج ہے۔ دین اسلام کی خاطر قربان ہونے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، پھر فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارے سامنے کون ہے۔ آج ہم امام علی مقام کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت وہ نہیں جو سامنے سے دکھائی جائے، محبت وہ ہے جو دل سے ادا کی جاتی ہے، دل سے نبھائی جاتی ہے۔ اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہوئے اس کتے کے سامنے آتے ہیں اور ایک ہی تلوار کے وار سے اس کتے کو ڈھیر کر دیتے ہیں، زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں جب فجر کا وقت آیا تب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید و رسالت کی صدائیں بلند فرمائیں۔ آپ کے تمام ساتھیوں نے باجماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تب آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، آپ لوگ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ کو اب مزید پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی بیوی بیوہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کے بچے یتیم ہو جائیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے۔ آپ لوگوں کو اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، میدان کربلا میں بھی امام علی مقام کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا لشکر اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ امام علی مقام کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جب لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اتنا سنا، سب لوگوں نے متفق ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی، اے امام علی مقام، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہمیں جان کی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے نانا کے دین کی پرواہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر قربان ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنے غلام جس کا نام سالم تھا اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف بھیجا۔ وہ کتا اپنی تلوار کو لہراتا ہوا آتا ہے اور امام علی مقام کے لشکر کو کہتا ہے کہ تم میں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اللہ اکبر۔ ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ آج میں اس کا سر اتار دوں گا، آج میں اسلام کو ختم کر دوں گا، اسلام کے غلاموں کو ایک ایک کر کے چن چن کر کے اس دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام جوش میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تبھی حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس ناچیز غلام کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تبھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے حضرت حر، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے تنہا ہو جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے اہل و عیال پریشان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم مشکل وقت سے گزرو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر قربان جائیے۔ حضرت حر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، وہ وقت اور تھا جب میں آپ کو یہاں پر لے کر آیا تھا، لیکن آج میں آپ کا غلام ہوں۔ اس وقت میں یزید کا غلام تھا، لیکن آج میں آپ کا غلام ہوں۔ آج تو میں یزیدی کتوں کو چن چن کر زمین پر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ آپ مجھے بس اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیں میدان جنگ میں جانے کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حر کو اجازت دی، جاؤ، اللہ تمہارا حفاظت کرنے والا ہے، جاؤ اور اپنے دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر شہید ہو کر آؤ۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ملنے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور یزیدی لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی جو آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا سامنا کر سکے؟ ہے کوئی آج؟ اے یزیدی لشکر میں وہ نہیں ہوں جس نے امام علی مقام کو دھوکہ دیا تھا، آج میں وہ ہوں جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر جان کو قربان کرنے کی ٹھان لی ہے۔ لیکن تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اے یزیدی لشکر، تمہارے پاس آج بھی وقت ہے، آج بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم چاہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول کر سکتے ہو، تمہارے پاس آج موقع ہے، یہ سنہرا وقت تمہیں ملا ہے، تم اس سنہرے وقت کو قبول کر لو۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کیا اثر ہوتا جن لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے تھے، جن لوگوں کو یزید نے مال و دولت کا لالچ دے رکھا تھا، ان لوگوں کے دل میں کیا خوف پیدا ہوتا، وہ لوگ کیا ڈرتے؟ جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفے بلایا، یہ کہہ کر اپنے شہر بلایا تھا کہ ہم آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کو للکارا کہ تم تو وہی ہو نا جنہوں نے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن تم لوگ بے وفا ہو، تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ مکار ہو، آج تم میری تلوار کے وار سے نہیں بچنے والے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن سعد کا کتا غلام جس کا نام سالم تھا، وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آتا ہے اور یہ کہتا ہوا آتا ہے آج میں اسلام کو ختم کر دوں گا، آج میں اسلام کے ہر ایک فرد کو مٹا دوں گا۔ لیکن حضرت حر کی محبت پر، شوق پر قربان جائیے، حضرت حر بھی ادھر سے للکارتے ہوئے آتے ہیں، اپنے گھوڑے کو تیز رفتار کرتے ہوئے لاتے ہیں اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہوئے اس کتے کے سامنے آتے ہیں اور ایک ہی تلوار کے وار سے اس کتے کو ڈھیر کر دیتے ہیں، زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیسے نہیں بچھاتے، کیسے نہیں اس کتے کو گراتے؟ کیونکہ آپ کی تلوار میں امام علی مقام کی طاقت تھی، آپ کے دل میں امام علی مقام کا شوق تھا، امام علی مقام کی محبت تھی، اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں تھا، کسی یزیدی لشکر سے آپ کا خوف نہیں تھا، کسی یزیدی لشکر کا خوف آپ کے دل میں نہیں تھا، کیونکہ آپ کے دل میں امام علی مقام کی محبت تھی، صرف امام علی مقام کی محبت تھی۔ پھر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں یزیدی لشکر کو تباہ کر دوں گا، آپ پرجوش ہو جاتے ہیں اور یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے، ایک تنہا آدمی یزیدی لشکر میں گھس جاتا ہے، ایک تنہا آدمی یزیدی لشکر میں گھس جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں امام علی مقام کی محبت تھی۔ یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں اور یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کے ایک وار سے کئی دشمنان دین ڈھیر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! کئی دشمنان دین کو بچھا دیتے تھے، زمین پر لٹا دیتے تھے۔ یزیدی لشکر نے سوچا یہ غلام آج تھمنے والا نہیں ہے، اس غلام کو آج کوئی نہیں روکے گا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یزید نے سوچا کہ اس پر ایک جٹ ہو کر حملہ کیا جائے، ایک ساتھ اس پر حملہ کیا جائے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان دین ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر بھی آپ کی ہمت پر قربان جائیے، پھر بھی آپ کی محنت و مشقت پر قربان جائیے، آپ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر سے نہیں ڈرتے، پھر بھی یزیدی لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، حسین حسین کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، کیونکہ وہ آقا کا غلام تھا، آقا کریم سے محبت کرنے والا تھا، یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کرنے والا تھا۔ یزیدی لشکر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ایک جٹ ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتا ہے اور آپ پر تیروں کی بارشیں کرتا ہے، آپ پر تیروں کی برسات کرتا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یزیدی لشکر امام علی مقام کو للکارتا ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے اے امام علی مقام، اپنے اس غلام کو لے جاؤ، تمہارا یہ غلام ڈھیر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لاتے ہیں۔ تبھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام علی مقام سے عرض کرتے ہیں اے میرے امام، میں اپنے حق کو صحیح سے ادا نہیں کر پایا، میں اپنے حق کو صحیح سے انجام نہیں دے پایا، مجھے معاف فرمائیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی پر قربان جائیے۔ لوگوں، اس اسلام کی خاطر، دین اسلام کی خاطر لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ شہدائے کربلا کو یاد تو کریں کہ کن لوگوں نے کیسے کیسے حالات میں اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربان کیا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی باہوں میں دم توڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، آپ کے دلوں میں امام علی مقام کی محبت ہونا چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہونا چاہیے، پھر فرق نہیں پڑے گا کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے یا لاکھوں کا لشکر ہے، آپ ہزار یا لاکھ جتنے کا بھی لشکر ہو سب پر بھاری پڑیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں امام علی مقام کی محبت پیوست ہے، آپ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہے، اور جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہو اسے اس جہاں سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔